یہ تھا یزید، اس نے شہید کروایا امام حسین اور تمام 72 نفوس قدسیہ کو کربلا میں 72 کے مقابلے کے لیے اس نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ 22,000۔ ڈر کس کو تھا؟ 72 کو یا 22,000 کا لشکر۔ ہمیں پانی بند کروا دیا، دانے بند کروا دیا، چاروں طرف سے فرات میں پہرا لگا دیا گیا۔ ابھی کراماتیں آپ نے سنی ہے سیدنا حضرت امام حسین کی، اگر چاہتے تو پانی قدموں میں آ کر جوش مارتا، فرات کی کیا طاقت کے رک جائے، مگر حسین نے چاہا ہی نہیں۔ اگر حسین نے چاہ لیا ہوتا تو فرات کی ہمت نہ تھی کہ وہ رک جاتا۔ لوگوں، یہی میدان کربلا میں سوال کیا گیا تھا، حسین مجبور تھے معاذ اللہ تو اجمیر مقدس سے حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کا جواب دیا۔ حسین مجبور نہیں تھے، بلکہ حسین کا فخر مسروری تھا، مجبوری نہ تھا۔ حسین اگر چاہتے تو فرات آتا۔ اے لوگوں، تجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حسین نہیں ہوں، غلام حسین۔ میں حسین نہیں ہوں، حسین کا ایک ادنا سا بیٹا ہوں۔ پھر تبھی راج چوہان نے جب عقل پر دکھائی، ایک چھوٹا سا خزہ، ایک پیالہ مٹی کا لکڑی کا اپنے خادم کے ہاتھ میں دیا، کہا چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ حضور کیا کروں؟ کہا انا ساگر کے پاس جاؤ، انا ساگر کے پاس چلے جاؤ، انا ساگر سے بس اتنا کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لکڑی کا پیالہ ہے، خادم گیا اور ڈبویا پانی میں اور کہا اے انا ساگر، تجھے خواجہ نے بلایا۔ اللہ اکبر، زمین نے اپنے مسام کھول دیے، سارا پانی دیکھتے دیکھتے غائب۔ اتنا بڑا ساگر، اجمیر شریف تو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کئی کوس میں ہے، کئی کلومیٹر بھرا ہوا پانی ہمیشہ رہتا ہے سالوں بھر۔ ایک لکڑی کے چھاگل میں سارا پانی، سب پریشان ہے، سب پریشان، سب ہاتھ میں مائی باپ کرم کریو تو فوراً داتا مان لیتے ہیں، آنا داتا بھی کہہ دیتے ہیں، آنا داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ داتا ہیں۔ دیکھیے بیمار ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، پریشان ہیں، کسی میں جانور بھی ہیں، انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ سرکار کرم کیجئے اور پانی واپس لوٹا دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں دینا، لینا، مارنا، چھیننا کام کس کا ہے؟ بولو نا، اللہ کا۔ اللہ کا۔ مگر یہاں سب کام کر رہا ہے بندہ۔ بندے کو طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ اللہ جس کو طاقت دیتا ہے وہ بندہ بھی یہ سب کام کرتا ہے، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہی قرار پاتا ہے۔ غریب نواز نے پورا دیا، راجہ پریشان ہے، پرجا پریشان ہے، رعیت پریشان ہے، رعایا پریشان ہے، کہا بھیج دیجئے نہ کرم ہوگا، پیاسے مر رہے ہیں۔ جب سب نے منت سماجت کی تو بھیج دیا، کہا جاؤ انڈیل دو، سبحان اللہ۔ لکڑی میں کہا پانی انڈیل دو، اس چھاگل میں سے، اس پیالے میں سے۔ پہلے بچپن میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لکڑی کا پیالہ ہوا کرتا تھا، اس میں ہم لوگوں نے بھی پانی پیا ہے، مٹی کا بھی ہوا کرتا تھا۔ اب تو وہ سب ناپید ہو گیا، اب نایاب چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو جب انڈیلا گیا تو زمین نے اپنے مسام کھول دیے، زمین نے اپنے مسام کھول دیے اور دیکھتے دیکھتے اپنا ساگر لبالب ہو گیا۔ اے لوگوں، سوال کرنے والوں، سوال کرنے سے پہلے سوچ لو، اور حسین کو مجبور کہنے سے پہلے سوچو۔ جب بیٹا اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو باپ یہ کام
یہ حسین کی کرامت تھی کہ حسین نے اسے اختیار نہیں فرمایا. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اپنے بیٹے کو معین الدین کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ آج کربلا میں سوال کیا گیا ہے اجمیر میں اللہ ساگر میں جا کر میرا بیٹا معین الدین اس کا جواب دے گا, اور وہ جواب دے کر بتایا کہ سن لو جو اللہ و رسول والے ہوا کرتے ہیں وہ مجبوروں لاچار نہیں ہوا کرتے بلکہ اپنے رب کے حکم سے مالک المختار ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک و مختار ہوا کرتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جاننا چاہتے ہو؟ ارے ان کے والد گرامی سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, یاد کر لینا, ہو سکتا ہے کام آ جائے. ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. چند قریش بیٹھے ہوئے تھے, چند قریش بیٹھے ہوئے تھے. ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے. کچھ فاصلے پہ سیدنا حضرت علی شیر خدا بیٹھے ہوئے تھے. قریش کے پاس جب گئے تو کہا کچھ دو. دونوں نے مذاقت استہزاء کے لیے کہا وہ جو دیکھو وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں بہت دے گا. یہ فقیر حضرت علی کے پاس آیا. امام حسین کے ابا جان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خالی بیٹھے تھے. اس نے سوال کر دیا. آپ نے دیکھا, مسکرائے, ارشاد فرمایا ایک ڈھیلا لے کے آیا. سبحان اللہ. ایک ڈھیلا لے کے آ جا. وہ ڈھیلا لے کے آ گیا. آپ نے کہا اللہ دے میرے ہاتھ. ہاتھ ماری, بند کی, پڑھا. فقیر بھی حیران ہے, پریشان ہے, یہ کیا بات, کہاں مصیبت میں ہم پھنسے آ گیا. میرے ہی ہاتھ میں انہوں نے ڈھیلا منگوایا اور وہی ڈھیلا مجھ کو دے رہے ہیں, اس سے ہوگا کیا. فقیروں کی عادت جانتے ہیں, آج وہ فقیر نہیں ہے اس زمانے میں فقیروں کی بات کرنا ہونا جو صرف اسی کام کے لیے, اور بلکہ وہ روزگار ہے. حضرت شیر خدا نے دیا کہا لے چلا چلا. یہ آگے بڑھا اور اس نے مٹھی کھولی تو دیکھ کر کیا آنکھیں پھٹی رہ گئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب وہ ڈھیلا نہیں تھا بلکہ سونے کی ڈلی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سونے کی ڈلی تھی. اب تو بس مت پوچھو اس کی حالت. بیچارہ پچھتائے جا رہا ہے. میں بھی کتنا بدھو نکلا, اتنی چھوٹی سی ڈلی لانے کی مجھے کیا ضرورت تھی. بڑا بڑا اٹھا کے لے گئے ہوتے تو کام بن گیا ہوتا, اس سے بڑا کام بن جاتا تھا. لیکن پڑھتے ہوئے اس نے سن لیا تھا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کیا ہوا, خیرات کم ملا تو کیا ہوا, نسخہ تو یاد ہے. آج گھر پہنچا نہیں. دونوں میاں بیوی مل کے آج پورا آیا گھر. پوری رات بیٹھا. کہا دیکھو تم اس سائڈ میں اس سائڈ, میں جو بتاتا ہوں پڑھتی رہنا پوری رات. پڑھتی رہنا, پڑھتے رہے پھرتے رہے, پڑھتے رہے پھرتے رہے, پڑھتے رہے پھرتے رہے, پڑھتے رہے پھرتے رہے. صبح اٹھا تو دیکھا کہ وہ مٹی کی مٹی ہی ہے. کہا یار یہ کیا بات. پھر پہنچ گیا کیا حضور, یہ سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے درود پڑھا پھونک دیا تو یہ مٹی سونے کی ڈلی بن گئی. ہم تو رات بھر پڑھتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوا. کہا نالائق, پڑھنے کے لیے زبان کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ تو تم نے یاد کر لیا تھا مگر علی کی زبان کہاں سے لاؤ. سبحان اللہ. قرآن تو سب پڑھتے ہیں مگر پڑھنے والوں کی زبان کہاں سے لاؤ. کہتے کہ ایک شخص کو بھوت پکڑ لیا. بھوت پورا قرآن پڑھ کے لوگوں نے پھونک دیا. کہا بھاگا. ایک فقیر آ گیا. یہی سوال نہیں, اللہ والا پہنچا ہوا خدا رسول کا. اصل فقیر وہ ہوتے ہیں, یہ ٹھکرنا نہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں.
واقعہ اس میں سے 3 بار سبحان اللہ سے پڑھا، دم کیا تو خود بھاگ گیا، سبحان اللہ بھاگ گیا، کہا حضور یہ کیا؟ کہا بس زبان کا فرق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے اپنی زبان پاک کرو، نیت کو درست رکھو، ایمان کی اپنی اصلاح کرو، پھر دیکھو کہ خدا کے کلام میں کتنی تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شان کا کیا عالم، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احسان ہے ہمارے تمہارے اوپر، بہت بڑا احسان مانو ان کا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی سے ایک وصیت کی، کہا اے علی میری ایک وصیت ہے، کہا کہیے، کہا فلاں مقام پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو اٹھانا اور میرے کفن میں حلق ڈال دینا، پڑھنا مت، بس وہ کاغذ کی پڑیا اٹھا کر میرے کفن میں ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا نہیں بتاؤ، کہا بتا دیجیے، کہا نہیں بتاؤ، کہا میرے اور میرے اللہ کے درمیان وہ ایک راز ہے، راز ہی رہنا چاہیے، راز ہی رہنا چاہیے، کہا بتا دیجیے نا۔ کہا تجسس بڑھ گئی، تلاش بڑھ گئی، معلوم کروں کہ کیا ہے اس میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار معلوم کر رہے ہیں، مگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپائے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی کی تجسس بڑھ گئی، اب دیکھا کہ تلاش جاری ہے، پیاس بڑھ گئی ہے اور بار بار پوچھے جا رہے ہیں، تو کہا اچھا سنیے،